تو مولانا حسین احمد مدنی فرمانے لگے شکایات تو ہمارے پاس بھی آتی ہیں، میں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھایا تھا کہ اس کام کو عوامی سطح پر لانے میں بے اعتدالیاں بھی سرزد ہوں گی، لیکن مرحوم کی سمجھ میں نہیں آیا کہ تبلیغی جماعت میں نکل کر جن لوگوں کا اس طرح کا ذہن بنتا ہو وہ لوگ گمراہ ہیں اور ان کے لیے تبلیغی جماعت میں نکلنا حرام ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ میں اس خط کی فوٹو کاپی کروا کر رائیوند مرکز بھی بھجوا رہا ہوں تاکہ ان اکابرین کو بھی اندازہ ہو کہ آپ جیسے عقل مند تبلیغ سے کیا حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی آپ ذرا سوچیں کہ جو کام 200 ملکوں تک پہنچ گیا ہے اور کروڑوں لوگ جس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، اس کام کی شرعی حیثیت کو متعین نہیں کیا جا رہا ہے، بس کرتے رہو۔ ارے بھائی اس کی حیثیت تو متعین کرو کہ یہ کام فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، مستحب ہے، واجب ہے، مباح ہے، کیا ہے۔ لیکن اہمیت اگر متعین کر دی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کام تو صرف مباح ہے، پھر لوگ اس کو اہمیت نہیں دیں گے، جبکہ ان لوگوں کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کام کو سب سے اہم اور سب سے افضل ثابت کرنا ہے۔ اس لیے اس کا طریقہ یہ سوچا کہ اس کی شرعی حیثیت متعین ہی مت کرو، بس لوگوں کو ایک مغالطے کے اندر رکھو، اب جس کو جو سمجھنا ہو سمجھے، فرض عین ماننا ہے فرض عین مان لے، فرض کفایہ ماننا ہے فرض کفایہ مان لے۔ اس کام کی اہمیت اور افضلیت کو ثابت کرنے کے بہانے سے جس کی جو مرضی آئے شرعی حیثیت متعین کرتا رہے۔ شریعت کے سارے اصول اور اصول فقہ کی ساری کتابیں سب گئی بھاڑ میں، لیکن انشاءاللہ ہم اپنے اس چینل سے ایسا نہیں کریں گے، اور ڈنکے کی چوٹ پر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا مروجہ کام نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہاں تک کہ مستحب بھی نہیں، زیادہ سے زیادہ مباح ہے۔ حامدوں و مسلیوں و مسلمہ، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 3 پارٹس لے کر آئیں گے، تو آج کا ہمارا یہ ویڈیو تیسرا پارٹ اور تیسرا حصہ ہے، اس عنوان پر کہ اگر تبلیغی جماعت میں غلطیاں، غلو اور منکرات تھے تو علماء اب تک خاموش کیوں تھے، اور علماء نے تبلیغی جماعت کے منکرات پر نکیر کیوں نہیں کی اور ان پر کیوں نہیں ٹوکا۔ اس ویڈیو میں بھی ہم بعض اکابرین علماء کا تذکرہ کریں گے جنہوں نے تبلیغی جماعت کے منکرات پر ٹوکا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھیے کہ علماء کا منکرات پر ٹوکنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ علماء کے ٹوکنے کو آپ دشمنی کے نظریے سے نہ دیکھیں اور نہ یہ سمجھیں کہ جو علماء تبلیغی جماعت کے منکرات پر ٹوک رہے ہیں وہ سب تبلیغی جماعت کے مخالفین ہے یا تبلیغی جماعت کے کام سے ان کو حسد ہے۔ یاد رکھو کہ کرٹیک جو ہوتا ہے نا، یعنی کرٹیکل انالیسز، یہ ہر کام اور ہر جماعت کے لیے بے حد مفید ہوتا ہے۔ کرٹیکل انالیسز سے کام میں ترقی بھی ہوتی ہے، اور مرور زمانے کی وجہ سے جو خرابیاں اور غلطیاں اور غلو کام میں در آتی ہیں، کرٹیکل انالیسز کے ذریعے ان خرابیوں کا علاج بھی ہوتا ہے اور ان سے کام کی حفاظت ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام جب کرٹیک سے اور کرٹیکل انالیسز سے یعنی تنقید سے اپنے کو یک طرف کر لیتا ہے یا اپنے کام کو منسوس سمجھنے لگتا ہے اور اپنے کام کو اتنا زیادہ اوپر سمجھنے لگتا ہے کہ اب اس کام کو کرٹیکل انالیسز کی ضرورت نہیں رہی، تو اسی وقت سے اس کام کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں علامہ یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ سے۔ ان کے پاس ایک شخص نے کچھ سوالات لکھ کر بھیجے، جن میں سے کچھ سوالات یہ تھے۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی تعلیم دی تھی وہ مسجد کے اندر دی تھی، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مدرسے جیسی صورت اختیار نہیں کی، کوئی الگ جگہ مقرر نہیں کی تھی، تو پھر آج کیوں ہمارے دینی اداروں میں مسجد تو بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن مدارس کی عمارتیں بہت بڑی بڑی بنا دی جاتی ہے، جبکہ مسجد کے اندر علم حاصل کرنا بہتر ہے، وہاں فرشتوں والا ماحول رہتا ہے اور انسان لایانی سے بھی بچتا ہے۔ ایک سوال تو انہوں نے یہ کیا۔ ابھی اسی مہینے میں اپریل میں 2025 فیروز پور کے اندر جو تبلیغی جماعت کا سہروزہ اجتماع ہوا، اس میں مولانا سعد صاحب نے بالکل یہی بات کہی کہ جب تک روایتی طریقے پر علم سکھایا جاتا رہا تب تک علمی حلقے مساجد کے اندر قائم تھے، یعنی علم اگر مساجد کے اندر سکھایا جائے گا تو وہی روایتی طریقہ ہے اور وہی سنت کے مطابق ہے، اور جو بھی علم مساجد کے علاوہ میں سکھایا جا رہا ہے وہ سب غیر روایتی ہے اور سنت کے خلاف ہے، یعنی دارالعلوم دیوبند کا طریقہ سنت کے خلاف، مظاہر علوم سہارنپور سنت کے خلاف علم سکھا رہا ہے، اور پوری دنیا میں جتنے مدارس قائم ہے سب کے سب سنت کے خلاف علم سکھا رہے ہیں۔ یہ اصول فقہ کا کتنا بڑا بلنڈر ہے۔ مولانا سعد صاحب اصول فقہ کو اگر ڈھنگ سے پڑھ لیتے نا تو اتنی خطرناک غلطیاں نہ کرتے۔ ایک سوال انہوں نے یہ بھی کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس سے فارغ ہونے والے علماء میں وہ دینی فکر اور کڑھن نہیں ہوتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں ہوتی تھی، اس کی کیا وجہ؟ یہ جو سوالات لکھنے والا شخص ہے، ان کے سوالات سے آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ تبلیغی جماعت میں وقت لگانے کے بعد ایک عام آدمی کی کس طرح غلو والی ذہنیت بنتی ہے۔ اس کے سر پر ٹوپی، چہرے پر داڑھی اور پاجامہ ٹکنے سے اوپر تو ہو جاتا ہے لیکن عقائد بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت علامہ یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے ان سوالات کے جواب دینے کے بعد جو لکھا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ لوگ مجھ سے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ تبلیغ والے علماء کے خلاف ذہن بناتے ہیں، اور میں ہمیشہ تبلیغ والوں کا دفاع کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ کے خط سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ لوگ کچھ غلط بھی نہیں کہتے۔ آپ جیسے عقلمند لوگ جن کو دین کی فہم نصیب نہیں ہے، ان کا ذہن واقعی علماء کے خلاف بنتا جا رہا ہے۔ یہ جاہل صرف تبلیغ میں نکلنے ہی کو دین کا کام اور دین کی فکر سمجھ بیٹھے ہیں، اور ان کے خیال میں دین کے باقی شعبے بیکار ہیں۔ یہ جہالت کفر
کفر کی سرحد کو پہنچتی ہے کہ دین کے تمام شعبوں کو لغو یعنی بیکار سمجھا جائے اور دینی مدارس کے وجود کو فضول قرار دیا جائے۔ اب آگے جو مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ نے لکھا ہے نا، اس کو ذرا آپ غور سے سنیں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ میں اپنی رائے کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ تبلیغی جماعت میں نکل کر جن لوگوں کا اس طرح کا ذہن بنتا ہو وہ لوگ گمراہ ہیں اور ان کے لیے تبلیغی جماعت میں نکلنا حرام ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ میں اس خط کی فوٹو کاپی کروا کر رائیوند مرکز بھی بھجوا رہا ہوں تاکہ ان اکابرین کو بھی اندازہ ہو کہ آپ جیسے عقل مند تبلیغ سے کیا حاصل کر رہے ہیں۔ پھر آئیے مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، جن کے تائیدی کلمات کو تبلیغی جماعت والے عام طور پر پیش کرتے رہتے ہیں اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اور ہماری جماعت تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون 1948 کے ماہنامہ الفرقان میں شائع ہوا تھا، جس کو بعد میں البلاغ میں بھی شائع کیا گیا۔ اس مضمون میں مولانا تبلیغی جماعت کے تعلق سے لکھتے ہیں، سب سے مشکل چیز اعتدال ہے اور انبیاء اکرام میں اعتدال اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ ہم بالکل صاف کہتے ہیں کہ اس بات کا بالکل امکان ہے کہ 25 برس کے بعد اللہ کے کچھ بندے پیدا ہوں جو صاحب نظر بھی ہو اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہو، اور وہ لوگ ہمارے اس طریقے یعنی مروجہ تبلیغی جماعت کے طریقے میں زمانے کی ضرورت اور تقاضے کے لحاظ سے کچھ تبدیلیاں کریں، تو اس وقت اگر ایک جامع طبقہ اٹھ کر ان کی مخالفت کرے، ہمارا نام لے کر ان کی مخالفت کرے محض اس بنا پر کہ ہمارے بزرگ تو ایسا ہی کرتے تھے، تو ان کا یہ رویہ بالکل غلط ہوگا اور ان کا اصرار کرنا یہ ہٹ دھرمی ہوگا۔ ذرا غور کیجئے کہ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ گویا کہ یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بعد کے زمانے میں جا کر اگر کچھ علماء تبلیغی جماعت کے منکرات کے اوپر ٹوکیں اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو مولانا کی منشا یہ ہے کہ تبلیغ والوں کو ان کی بات ماننی چاہیے اور ان کی طرف سے اصلاح قبول کرنا چاہیے۔ ہمارا نام لے کر ان علماء کے سامنے ضد نہ کرے کہ ہمارے اکابرین تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ پھر آگے مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ لکھتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اس تحریک میں ایک طبقہ یہ سمجھنے لگا ہے کہ یہی طریقہ کار اور یہی طرز دین کی خدمت اور دین کو زندہ کرنے کے لیے ہمیشہ کے واسطے اور ہر جگہ کے لیے ضروری ہے، اور اس کے علاوہ باقی سب طریقے غلط ہیں۔ جب تک ان کے مخصوص طریقے پر تقریر نہ کی جائے، اسی خاص ڈھنگ پر اور انہی ساری پابندیوں کے ساتھ گشت نہ ہو اور اجتماعات میں ایک مقرر طریقے کے مطابق دعوت نہ دی جائے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ساری جد و جہد رائے گا اور ساری محنت بیکار گئی اور جو کچھ ہوا سب فضول ہوا۔ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے اعتدالی ہے اور یہ رویہ خطرناک ہے، اور اسی طرز عمل کی وجہ سے مختلف مذاہب اور فرقے امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ پھر آگے کام کی کچھ ترتیب کو ذکر کرنے کے بعد مولانا لکھتے ہیں، جب تک یہ چیزیں یعنی مروجہ تبلیغی جماعت کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے، جب تک یہ فائدے مند معلوم ہوتی رہیں، ہمیں اس وقت تک ان کو جاری رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر ہفتے واری اجتماع ہمارے شہر لکھنؤ کی نوچندی جمعرات کی طرح ایک رسم بن کر رہ جائے، رات کا قیام رت جگہ بن جائے اور دین کے کام کے لیے چلنا ایک رسم بن جائے، تو یہ طریقہ خود مذہب بن جائے گا اور بدعت قائم ہو جائے گی۔ اب آپ غور کر لیں، کیا یہ رسم نہیں بن گیا؟ یعنی پہلے لوگوں کو جماعت میں نکالا جاتا تھا دین پر لانے کے لیے، اب نفس خروج کو ہی ایک رسم بنا لیا گیا ہے، یعنی نفس خروج کو ہی دین بنا لیا گیا، مذہب بنا لیا گیا کہ جماعت میں نکلنے ہی کو خود ایک علیحدہ عبادت بنا لیا گیا۔ خروج کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ بات میں اللہ نے فرمایا کہ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل ہر حال میں نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل، خفافا وثقالا، ہر حال میں نکلو۔ تو حضرت جی فرماتے تھے کہ یہ صرف نکلنے کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا، یہ ہر عمل کے بارے میں فرمایا ہے۔ مقامی گشت ہلکے ہو یا بوجھل، بیرونی گشت ہلکے ہو یا بوجھل، مہینے کا روزہ ہلکے ہو یا بوجھل، شب جمعہ اور منگل مشورہ ہلکے ہو یا بوجھل، روزانہ گھر کی تعلیم مسجد کی تعلیم ہلکے ہو یا بوجھل، روزانہ گھر کا مشورہ مسجد کا مشورہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور روزانہ کا وقت فارغ کرنا ہلکے ہو یا بوجھل۔ تو مولانا نے جو اپنی تحریر میں جو اندیشہ ظاہر کیا تھا نا، وہ آج ہو بہو حقیقتاً واقع ہو چکا۔ پھر مولانا آگے لکھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو اس وقت کے ربانی مصلحین کا فریضہ ہوگا کہ ان کے خلاف جد و جہد کریں اور ان رسومات کو مٹائیں۔ بہت سی چیزیں صحیح مقاصد اور دینی مصلحتوں سے شروع ہوتی ہیں لیکن آگے چل کر غلط صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ آگے جو مولانا نے جملہ لکھ دیا ہے نا، بہت اہم ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ ایسے مواقع پر حقیقت اور رسم، سنت اور بدعت، فرض اور مباح کے درمیان فرق کرنا یہ تفقہ فی الدین ہے۔ یہ جو مولانا نے کہا نا کہ فرض اور مباح کے درمیان فرق کرنا یہ تفقہ فی الدین ہے، یہی ہم کہتے آ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت نے اپنے مخصوص طریقہ کار ہی کو فرض کا درجہ دے دیا ہے، جبکہ تبلیغ تو فرض ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن تبلیغ کا کوئی بھی طریقہ فرض نہیں ہو سکتا۔ تبلیغی جماعت کا مروجہ طریقہ یہ صرف اور صرف مباح ہے،
زیادہ سے زیادہ مباح ہے. اور مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جماعت میں جانے کے اوپر، اسپیشلی جماعت میں جانے کے اوپر کوئی الگ سے ثواب نہیں ملے گا، اور کوئی آدمی اگر جماعت میں نہیں گیا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. ہاں، جماعت میں جا کر جو نیک کام آپ کریں گے ان کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا. جماعت میں جانے کا اسپیشل کوئی الگ سے ثواب شریعت میں ثابت نہیں ہے. اور ثابت ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1350 سال پہلے اس ترتیب کو جاری کیا ہے. اس کا ثواب آپ قرآن اور حدیث میں کیسے ڈھونڈ سکتے ہو؟ اور دارالعلوم کراچی کا بھی ابھی تازہ فتویٰ آیا ہے اسی سال رمضان میں. فتوے میں صاف لکھا ہے کہ تبلیغی جماعت کا جو مروجہ طریقہ کار ہے، اس طریقے سے اگر کوئی دعوت اور تبلیغ کا کام کرے گا تو نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، مستحب بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مباح ہے. اس کے آگے جا کر میں یہ بات بھی کہتا ہوں، مباح بھی اس وقت تک ہے جب تک کہ اس کے اندر التزام مالا یلزم، غلو اور بدعات شامل نہ ہو جائے. اگر اس کے اندر دوسری خرابیاں بھی شامل ہو گئی تو اب یہ کام مباح بھی نہیں رہے گا، بلکہ یہ ناجائز اور مکروہ ہو جائے گا، اور اس سے بچنا ضروری ہوگا. تو اگر آپ اپنی اس مباح کام کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کو مباح کی حد پر باقی رکھ کر کیجیے. التزام مالا یلزم، غلو اور بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں. پھر آئیے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. تبلیغ والے ان کا بھی نام لے کر ان کی تائیدات کو بھی سناتے ہیں. تو خود مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے جو آج اکابرین علماء میں ہیں، یعنی مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1997 میں ہوئی، کہا کرتے تھے کہ جس طرح میں نے اپنی ایک کتاب مولانا مودودی کے ساتھ اپنی رفاقت کی سرگزشت اور اب میرا موقف بیان کر دیا ہے، اسی طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دینی دعوت سے اپنے تعلق کی سرگزشت اور اب میرا موقف کیا ہے یہ بھی بیان کر دوں. مگر افسوس کہ وہ اپنی شدید بیماری اور ضعف کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے. پھر شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اصول دعوت و تبلیغ صفحہ 51 پر لکھتے ہیں کہ بہت سے حضرات نے فضائل تبلیغ میں کتابیں لکھی ہیں اور تعلیم میں انہی کو سنایا جاتا ہے. اس سے بڑا مغالطہ ہو رہا ہے. عام طور سے لوگ ان تمام فضائل کا مصداق اسی تحریک کو، یعنی مروجہ دعوت اور تبلیغ کے کام کو سمجھتے ہیں. حالانکہ سخت ضرورت ہے کہ مؤلفین اس میں امتیاز پیدا کریں کہ تبلیغ ایک الگ چیز ہے اور مروجہ تبلیغی جماعت کا طریقہ ایک مستقل الگ چیز ہے. یہ بہت بڑی تلبیس یعنی دھوکہ ہے. اور اگر اس تحریک کو واقعی اس درجے کا سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے افضل ہے اور یہی طریقہ سنت ہے تو اس پر قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کر دیں، اور جب اس طریقے کو سنت ثابت کر دیں تو یہ بھی جواب دیں کہ اول سے لے کر آج تک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک پوری امت نے اس سنت کو کیوں چھوڑے رکھا تھا، اور جن علماء صلحاء اور مجددین نے 1300 سال تک اس سنت کو چھوڑے رکھا تھا، کیا ہم ان ساروں کو تارک سنت سمجھیں گے؟ آگے لکھتے ہیں کہ عجیب تضاد ہے، یعنی عجیب کانٹرڈکشن ہے کہ کہیں تو اس کو سنت نبوی قرار دیتے ہیں اور بالکل دوسری طرف اس کا بانی اور محرک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں. میں تو اس سے یہی سمجھتا ہوں کہ کسی کے نزدیک اس کی حیثیت متعین نہیں ہے. کیف متفق، یعنی جس طرح بھی ممکن ہو، بس اس کو افضل قرار دینے کی دھن ہے، اور تحت شعور یہ بات دبی ہوئی ہے کہ جب اس کام کا افضل ہونا ثابت ہوگا تو خود بخود ہماری افضلیت بھی ثابت ہو جائے گی. یہ جو اوپر ایک نقطے کے اوپر مولانا نے اشارہ کیا نا، انتہائی اہم نقطہ ہے کہ کسی کے نزدیک اس کی حیثیت متعین ہی نہیں ہے. آپ کسی کو پوچھو کہ بھائی تبلیغی جماعت کے کام کی شرعی حیثیت کیا ہے، کوئی اس پر بات کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ تبلیغی اکابرین نے عوام کے ذہنوں کے اندر بٹھا دیا ہے کہ یہ فرض عین ہے. مظاہر العلوم سہارنپور کے ایک بہت بڑے استاد، میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، ان سے میری ملاقات ہوئی. میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ تبلیغی جماعت کے مروجہ کام کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ شرعی حیثیت متعین کرنے کی ضرورت کیا ہے، کام میں لگو، کام کرو. یعنی آپ ذرا سوچیں کہ جو کام 200 ملکوں تک پہنچ گیا ہے اور کروڑوں لوگ جس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، اس کام کی شرعی حیثیت کو متعین ہی نہیں کیا جا رہا ہے، بس کرتے رہو. ارے بھائی اس کی حیثیت تو متعین کرو کہ یہ کام فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، مستحب ہے، واجب ہے، مباح ہے، کیا ہے. جب شرعی حیثیت کسی کام کی متعین ہوگی تو اسی اعتبار سے اس کو اہمیت دی جائے گی، اسی اعتبار سے اس کام کو کیا جائے گا. لیکن جس طرح شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی نے لکھ دیا نا کہ کیف متفق، بس جس طرح بھی ہو اس کام کو افضل قرار دینے کی دھن ہے، بس اس کو افضل قرار دے دو، اور اسی افضلیت کی دھن کی وجہ سے اس کام کے اندر غلو پیدا ہوا ہے. پھر آگے ایک کتاب ہے حیات شیخ الاسلام کے نایاب گوشے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے صفحہ 34 پر لکھا ہے کہ قاری اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تبلیغی جماعت کے متعلق کچھ شکایات رکھی. تو مولانا حسین احمد مدنی فرمانے لگے، شکایات تو ہمارے پاس بھی آتی ہیں. میں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھایا تھا کہ اس کام کو عوامی سطح پر لانے میں بے اعتدالیاں بھی سرزد ہوں گی، لیکن مرحوم کی سمجھ
سمجھ میں نہیں آیا. میری تحریریں اور اس جماعت کے متعلق حمایتیں نہ ہوتی تو میں اس طرز کی مخالفت کرتا، لیکن اب کیا کیا جائے، عوام پریشانی میں پڑ جائے گی. اس کے بعد ارشاد فرمایا اس تبلیغی پروگرام سے اس زمانے میں بھی کچھ علماء بالکل متفق نہیں تھے. میں نے ہی نہیں، میرے علاوہ دوسرے علماء مثلا مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے بھی اس بارے میں مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے بات کی تھی، لیکن مولانا نے اس سلسلے کو جاری ہی کر دیا. اب آخر میں ایک ڈسکلیمر سن لیجئے کہ اس کلپ سے ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت کے کام کو بالکل بند کر دیا جائے. ہمارا مقصد فقط یہ ہے کہ تبلیغی جماعت اپنے طریقہ کار کو، جو ان کا جو مخصوص طریقہ ہے، اس کو کرٹیکل انالیسز اور تنقید سے بالا تر نہ سمجھے، اس کو منسوس کا درجہ نہ دے، کریٹیک سے اوپر لے کر نہ چلے جائے. اس کو اس طریقہ کار میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، غلو آ سکتا ہے، بدعتیں سرایت کر سکتی ہیں، اور جب ان غلطیوں پر، بدعات کے اوپر اور غلو کے اوپر علماء ٹوکیں تو اللہ کے واسطے ان کو اپنا مخالف نہ سمجھیں اور ان کو یہ طعنہ نہ دے کہ تم تبلیغی جماعت کے کام سے حسد کر رہے ہو. اس سے ان علماء کا کچھ نقصان نہیں ہے، آپ بدعت کے گڑھے میں اور زیادہ گرتے چلے جاؤ گے. اگر آپ غلطیوں پر ٹوکنے والے علماء کو مخالفین کہو گے اور حسد کرنے کا طعنہ دو گے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ مریض ڈاکٹر کو گالیاں دے اور ڈاکٹر کو طعنہ دینے لگے. ایسے مریض کا علاج کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور پھر بھی اگر آپ بضد ہو کہ جو علماء آپ کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے منکرات پر ٹوک رہے ہیں، ان کو آپ کو مخالفین ہی کہنا ہے اور ان کو یہی طعنہ دینا ہے کہ تم تبلیغی جماعت سے حسد کر رہے ہو، تو کہو کہ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ بھی مخالف تھے اور انہوں نے بھی حسد کیا. کہو کہ مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے جو ٹوکا تو انہوں نے بھی مخالفت کی اور وہ بھی حسد کرتے تھے تبلیغی جماعت کے کام سے. اور یہ بھی کہو کہ شاہ عبد الرحیم دہلوی اور مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمت اللہ علیہ یہ بھی تبلیغی جماعت سے حسد کرتے تھے اور مخالف تھے، کیونکہ غلطیوں پر اور منکرات پر ان علماء نے بھی ٹوکا تھا. اور اخیراً ولا قلیلاً لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، علماء دیوبند کے اوپر یہ الزام لگانا بند کریں کہ تبلیغی جماعت کے اندر غلطیاں اور غلو ہوتا تو علماء دیوبند نے اب تک کیوں نہیں ٹوکا. ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم.